اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو گود لیا تھا۔ اس زمانے میں اگر کوئی کسی بچے کو گود لے لے تو گود لینے والا اس بچے کا باپ مانا جاتا تھا۔ جیسے آج بھی مسلمانوں کو چھوڑ دیا جائے تو دوسرے کلچر میں یہی ہے کہ صاحب پال لیا تو باپ ہو گیا۔ اب زید ابن حارثہ ان کو اللہ کے نبی نے پالا تو لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے، اللہ کے نبی کا بیٹا کہنے لگے۔ زید جوان ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے۔ زید کی شادی آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش سے کرائی۔ شادی نبھ نہیں پائی۔ کیوں نہیں نبھی؟ وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے خاندان کے تھے، مگر وہ مکے میں غلام کی حیثیت سے آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا تھا ان کو، مگر ایک ٹھپا لگ گیا تھا کہ یہ غلام بن کے آئے تھے۔ اور حضرت زینب اللہ کے نبی کی پھوپھی کی بیٹی تھی، قریش کی تھی، تو وہ ایک خاندانی جو نسب کا جو ایک معاملہ ہے، خاندانی شرافت کا معاملہ ہے، وہ حضرت زینب کے اندر ایک سپیریورٹی کی سوچ تھی، ان کے اندر ایک برتری کا احساس تھا کہ میں زید میرے لیول کے نہیں ہوں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب رشتہ دیکھا جائے تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اپنے برابر کا رشتہ دیکھیں، دینداری کو ترجیح دیں، مگر سماج میں اگر آپ اپنے سے بہت اونچے اسٹیٹس والے کے یہاں رشتہ کریں گے تب بھی پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہے، اور آپ کے اسٹیٹس سے بہت ڈاؤن اگر کسی کا اسٹیٹس ہے اور آپ اس سے شادی کریں گے تو بھی پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ یہ سماجی تجربہ ہے، یہ ہمارا جو ایک معاشرتی نظام ہے وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم یہ چیز بھی دیکھیں کہ ہم اپنی حیثیت کے والوں میں رشتہ کریں۔ بہت اونچے گھر کی ہم بہو لائیں گے مسئلہ پیدا ہو جائے گا، بہت اونچے گھر میں ہماری بیٹی جائے گی مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اپنے لیول اور اپنے برابر کے لوگوں میں رشتہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان جو مسئلہ پیدا ہوا اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ اب یہ مسئلہ کھنچتا چلا گیا، حضرت زید طلاق دینے کی نوبت آ گئی کہ اب میں زینب کو طلاق دے دوں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اے نبی اب زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے، اور جب وہ عدت پوری کر لیں گی تو اب آپ شادی کریں گے زینب سے۔ اب زینب کون ہے بھائی؟ اس زمانے کے کلچر کے حساب سے زینب اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، دوسرے الفاظ میں ہم کہتے بہو ہیں، اور بہو کی طلاق کے بعد اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ اس سے شادی کر لیجیے آپ۔ اب یہ اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی بات تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم تو دے دیا کہ آپ کو شادی کرنا ہے زینب سے، لیکن اللہ کے نبی اندر ایک قسم کا خوف ہے آپ کے اندر، ایک قسم کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اے نبی جب زینب کی عدت ختم ہو گئی تو ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کرایا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی مطلقہ یا بیوہ بیوی سے شادی کرنے میں ایک مسلمان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ اب جب یہ شادی ہوئی تو اب پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہو سے شادی کر لی، اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ تب اللہ نے اس شبہے کا بھی جواب دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کے سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے، جب ان کی اولاد میں کوئی مرد ہی نہ ہوا، کوئی جوان ہی نہ ہوا، ان کی بہو کہاں سے پیدا ہو گئی۔ اور اے لوگو میرے نبی پر انگلی اٹھانے کے پہلے یہ کان کھول کر کے سن لو، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی ہیں۔ اگر آپ رسم و رواج کی بیڑیوں کو نہیں توڑیں گے تو کون توڑے گا؟ یہ ہے سیرت النبی کا بہت بڑا سبق ہے میرے بھائی۔ آج ہم اور آپ اس پر غور کریں، ہم اللہ کو راضی کیسے کریں۔